اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد اللہم صلی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات على محمد عزیزان ایمان، مسلسل مجالس، مسلسل شب بیداریاں، مسلسل عزائے حسینی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ یہی نہیں کہ ایک خطے تک محدود ہے بلکہ پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ربوبیت کے بھی انکاری موجود ہیں، الوہیت کے بھی انکاری موجود ہیں، وہاں بھی نام حسین لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی زندہ جاوید معجزہ ہے کہ جہاں اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں لیکن حسین پر ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے، نام لینے والے خطۂ ارضی پر وہاں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری کوئی کار فرمائی نہیں ہے کہ ہم لوگ مثلا وہاں گئے ہیں تو اس وجہ سے ذکر حسین ہو رہا ہے۔ جو لوگ خلیج میں رہ چکے ہیں ماشاءاللہ سے وہ تو جانتے ہی ہیں، خلیج میں بھی سب جگہ اتنی آزادی نصیب نہیں ہے، لیکن جہاں نصیب ہے وہاں آزاداری ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ ولو جلوس آئے آزاد کہیں نکل رہے ہیں کہیں نہیں نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آزاداری بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کی کوئی کار فرمائی ہے کہ یہ آزاداری جو ہے پوری دنیا میں ہماری وجہ سے ہے؟ نہ، ہماری وجہ سے نہیں ہے آزاداری، بلکہ عزا کی وجہ سے ہم زندہ اور باقی ہیں۔ ہماری شناخت، ہمارا تشخص اس عزا کے عنوان سے ہے، نہ یہ کہ ہماری وجہ سے عزاداری۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں دعا ضرور کی، اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت یا حسین کی جو صدا بلند ہے اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب میں واقعہ سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں گے کہ واقعی اس کے پرتوں میں، اس کے کہیں نہ کہیں گوچے میں یہ بات تو ہے کہ وہی دعا ہے جو کار فرما ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، رزق کے لیے ہم جاتے ہیں، مثلا خلیج جا رہے ہیں، یورپ کے کنٹریز میں لوگ جاتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لندن میں رہ رہے ہیں، یہ تو رزق کا ایک سلسلہ تو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو رزق جہاں پہ معین کیا ہوا ہے وہاں آپ کو پہنچا ہی دے گا، وہ تو سبیل بنا دیتا ہے کہ آپ کا جہاں پہ جس جگہ پہ رزق ہے وہاں آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے جو مومنین ہے نا، مومنین کا جو رزق ہے اس کے پیچھے دعائے امام ہے، آپ کو وہاں پہنچانے میں دعائے چھٹے امام ہے۔ اب میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں میرے نوجوان۔ چھٹے امام ایک دن سفر پہ نکلے، اصحاب کا مجمع ہے، ساتھ میں ہے سب۔ اتنے میں تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک بستی نظر آئی، تو مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا مولا یہ سب چاہنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میری سواری یہاں روکو۔ جب وہ روکنے کا حکم ہوا مولا کا، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا یہاں رک کے کیا کریں گے؟ یہ سارے کے سارے دشمنان آل محمد ہیں، آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں یہ۔ مولا نے کہا نا، مجھے کچھ یہاں پر اللہ سے کچھ راز و نیاز کرنا ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا تو ظاہر ہے کہ کلام معصوم کو پہلی مرتبہ میں اگر کوئی سمجھ جائے، صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد کا مصلی لایا جائے۔ مصلی آیا، مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اب جو ہاتھ بلند کیے تو لوگ غور سے سن رہے ہیں کہ مولا ان کے لیے کیا دعا کریں گے، جبکہ بتایا جا چکا ہے مولا یہ سب کے سب آپ کے دشمن ہیں،
یہ آپ کے چاہنے والے نہیں. مولا نے کہا نہیں، ان کے لیے مجھے دعا کرنی. دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کے الفاظ سنیں. مولا فرماتے ہیں یا اللہ انہیں یہیں رہنے دینا، انہیں کہیں نہ لے جانا، انہیں یہیں سکون سے رہنے دینا، جو کچھ بھی ہے بس یہیں پڑے رہیں، یہ کہیں نہ جائیں. اب لوگوں نے تو سن لیا، لیکن اب حیرت ہوئی کہ مولا چاہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہیں پر رہیں، سب پڑے رہیں، کہیں نہ جائیں، یہیں رہیں. کہا سواری آگے بڑھا دو. اب تھوڑی دور اور سواری گئی. اب ایک بستی اور نظر آئی. مولا نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ سب کے سب ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی ولایت جاگودی ہے. مولا نے کہا یہاں بھی سواری روکو، ان کے لیے بھی کچھ دعا کرنی. اب جو وہاں دعا کی تو مولا کے دعائیہ جو جملے تھے وہ سنے. مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ انہیں یہاں نہ رہنے دینا بلکہ انہیں دور دور تک منتشر کر دینا، دور دور تک انہیں پراگندہ کرنے، یہاں بالکل یہاں پر نہ رہیں جم کے بلکہ انہیں دور دور تک بھیج دینا. اب ایک چاہنے والا آگے بڑھ کے پوچھتا ہے مولا جو دشمن تھے ان کے لیے تو یہ دعا تھی کہ یہیں رہیں، کہیں نہ جائیں، جبکہ یہ دوست ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ دور دور تک بکھر جائیں. مصلحت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ تھے دشمن، وہ تھی نجاستیں، جہاں جہاں جائیں گے اپنے ساتھ نجاستیں بھی لے کے جائیں گے. یہ ہے ہمارے محب، یہ ہے ولائی، یہ ہے ولایت کا دم بھرنے والے، جہاں جہاں جائیں گے چراغ آل محمد روشن کرتے ہوئے جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اب آپ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا جو حصہ دوسری جگہوں پہ گزرتا ہے اس میں مصلحت کیا ہے؟ یہی مصلحت ہے. یہ وہی چھٹے امام کی دعا ہے. آج ہم خلیج میں ہیں، آج ہم یورپ میں ہیں، آج ہم امریکہ میں ہیں، آج ہم رشیا میں رہ رہے ہیں، تو وہاں بھی اسی ماتم داری کے لیے پہنچائے گئے ہیں، یہاں بھی اسی عزائے حسین کے لیے پہنچائے گئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت صدائے حسین بلند ہے. میں نے کہا نا کہ جہاں آپ تصور بھی، اچھا آپ ہندوستان چھوڑیے پوری دنیا کو، آپ ہندوستان میں بھی ابھی نہیں جانتے ہیں کس کی جگہ عزا برپا ہو رہی ہے. آپ کے پاس یہ بھی ابھی پوری طریقے سے رپورٹس نہیں ہے کس کس قریے میں، کس کس دیہات میں، کس کس جگہ. ارے ہم تو کہتے ہیں قریہ تو چھوڑیے، صوبے کا بھی آپ کو نہیں پتہ، بھی صوبے کا بھی نہیں پتہ کس کس صوبے میں کس کس رنگ میں عزاداری ہو رہی ہے. کہیں کہیں تو واقعی حیرت ہو جاتی ہے کہ مطلب یہاں بھی عزادار ہیں، یہاں بھی چاہنے والے ہیں، یہاں بھی مولا کے ماتم دار ہیں. کسی زمانے میں ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ کچھ ساؤتھ اسٹیٹس ایسی ہیں کہ وہاں شاید عزاداری نہیں ہو رہی ہوگی، جیسا کہ اطلاع ملتی تھی. کیرلا کے لیے ملتا تھا کہ نہیں صاحب وہاں تو نہیں ہے، کیرلا میں تو نہیں ہے کیرلا. آج آپ جا کے دیکھیے وہاں حسینیہ بھی ہے، عزاداری بھی چاند سے ہو رہی ہے، عزادار بھی ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. تو میں نے کہا نا کہ ابھی تو ہم نے ہندوستان کی بھی عزاداری کو صحیح سے نہیں درک کیا، نہیں سمجھا کہ ہمارے یہاں کتنی طریقے کی کس کس رنگ کی عزاداری ہو رہی. اچھا رسومات عزاداری جو کہتے ہیں نا، رسومات میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کچھ لوگ اصلاح کے پہلو نکالتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کی عزا سے ابھی ناواقف ہیں. عزاداری سید الشہداء جو یہ ہندوستان میں ہو رہی ہے، اس کی تاریخ سے اصلاً وہ ناواقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی عزاداری کئی جہت سے گھری رہی ہے. کچھ تو دشمنان آل محمد کے اس سے ان کے یعنی عزاداری پر اعتراضات. پھر ہم جس جگہ پہ قیام کر رہے ہیں وہاں بہت ساری قومیں بھی موجود ہیں، بہت ساری قومیں موجود ہیں. اب عزاداری کا بہت سارا رنگ ایسا ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ یہ تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن اس وقت کے بزرگوں سے اگر پوچھا جائے تو انہوں نے جو عزاداری کا یہ بنایا تھا وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ غیر متاثر ہوں، یہ ہماری عزا کو دیکھ کے غیر جو ہے راغب ہوں. اس رغبت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی. آپ جلوس عزا میں بھی دیکھ لیں کہ باہر نکلنے کا جو ٹرینڈ ہے ہمارا جلوس کا، وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ قوموں تک پہنچایا جائے پیغام. آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آج آپ کے پاس یہ موبائل ہے، آج آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہے، آج اتنا اچھا وسیلہ ہے، لیکن اس وقت اتنا اچھا وسیلہ نہیں تھا. یہ جلوس عزا ہے جو تبلیغ کا مرکز بنے تھے. یہ گھر گھر جو آپ کے عزا جو پہنچی ہے اسی جلوس کے نتیجے میں پہنچی ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو متاثر کرنے کے لیے کی گئی ہو، تو وہ آج تک چلی آ رہی ہیں. اس کو دیکھ کے کچھ اب جیسے آج کی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ارے یہ کیا رکھ دیا، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا. نہ اسی لیے شاید انقلاب اسلامی کے بعد 79 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سال کا جو محرم ہے اس میں ذرا سا کچھ کم کر کے، چونکہ ابھی نیا نیا انقلاب ہے
انقلاب کے خرچے بہت ہیں، حکومت کے خرچے بہت ہیں، تو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ تو اس وقت آغائے خمینی علیہ الرحمہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بھی عزاداری کے خرچوں میں کٹوتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا پورا انقلاب عزاداری کی ہی مرہون منت ہے۔ آج ہمارے پاس جو انقلاب ہے یہ عزاداری کی بدولت ہے، نہ یہ کہ ہم لوگ اب اس خرچے کی طرف دیکھیں کہ صاحب عزاداری میں اتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کو کاٹ کے یہاں کیا جائے۔ اصلاً یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ ہو رہا ہے عزاداری کے سلسلے میں۔ نہ، عزاداری کے سلسلے کا جو بجٹ ہے وہ ہم متعین نہیں کرتے۔ ارے سب کا پیسہ عزاداری میں لگ جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ بھی انہی کو توفیق ہوتی ہے جنہیں دعائے زہرا ملتی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے سننے میں، کبھی کبھی ہم لوگ بول دیتے ہیں، یہ تو مطلب ہماری وہ ہے زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن ہمیں خود اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کہا۔ بھئی بہت خرچ ہے، بہت خرچ ہے، بہت خرچ ہے، نہ، عزاداری کے بجٹ پہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بجٹ ہم متعین نہیں کرتے، یہ کبھی نہیں کرتے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اس بجٹ کو صحیح طریقے سے لگانے کے لیے اگر کچھ اصلاحی پہلو ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بجٹ میں کوئی کمی کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ ہاں کہ مطلب یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کو اگر ایسے کر دیا جائے تو اور بہتر ہوگا۔ یہ جو میری لفظیں ہیں اس پہ غور کریں گے کہ کبھی جو اصلاح کی بات آتی ہے تو اس میں ایک ہی لفظ جوڑتا ہوں، جب کہنا ہو تو اس طریقے سے کہیے کہ یہ چیز ہو تو رہی ہے لیکن اس کو اگر اور بہتر طریقے سے کیا جائے، چاہے اس میں ولو کچھ اور پیسے لگ جائے یا اور ادا کے سلسلے سے، لیکن اور بہتر ہو جائے گا، اور بہتر ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی کوئی اگر اس طریقے کی بات آئے، اگر اٹھانے والا کہہ رہا ہے تو پہلے اس کی لفظوں پہ غور کر لیا کریں کہ واقعی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ عزاداری کے میں نے کہا کہ اس بجٹ میں کوئی نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کمی کبھی ہوگی، کیونکہ 1400 سال سے نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں اس بجٹ کو کم کرنے کے لیے اس ادا کے سلسلے سے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی عزادار ہو اور اس کے دل میں یہ ہو کہ شاید کہ یہ بجٹ کم ہو جائے، نہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اصلاح میں کوئی ایک پہلو بیان کر رہا ہو کہ کاش کچھ اور بہتر ہو جاتا، اس کا مصرف کچھ اور اچھا ہو جاتا۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ میری بات بھی واضح ہو جائے اور میرے نوجوان بھی سمجھیں کہ واقعاً خرچ ہو، بہت خرچ ہو، بے پناہ خرچ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہے عزائے حسین کے سلسلے سے ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ مثلا ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو نیٹ پہ برابر دیکھتے رہتے سارے مناظر، کہ کچھ ٹرینڈ ایسا چلا کہ بجائے عزا خانے تک محدود رکھنے کے اپنے تبرکات کو ہم روڈ تک لے کے آئیں۔ اور ایسے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے ان دو، اب جب سے عزا کا سلسلہ شروع ہوا محرم کے دنوں سے اب تک، جیسے کہ ہندوستان ہی میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو روڈ تک لے کے آ رہے ہیں۔ صرف عزا خانے تک محدود ہے، تبرک مجلس کے بعد تبرک عزا خانے میں بڑھ جائے نہ، وہ تو بٹے گا ہی، وہ جو آپ کو محرم کے دن کے بٹنے والے تبرک ہے وہ تو محرم میں بٹیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے دن معین کر رکھا ہے۔ مثلا آج 18 محرم ہے، آج 25 محرم ہے، وہ اپنی شاہراہ پر، یعنی گاؤں کے قریب، قصبے کے قریب، شہر کے قریب، جو ان کی شہر کی سٹی شاہراہ ہے، وہاں لے کے آئے۔ وہ کیا لا کے رکھا انہوں نے؟ وہاں لا کے شربت رکھا، وہاں لا کے پانی رکھا، وہاں لا کے اور ساری جو بھی جو چیزیں وہ بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹنے کے لیے رکھا، صرف اس پہ ایک بینر لگا دیا، یہ نام حسین پر ہے۔ اب لینے والا بھی ایک مرتبہ متوجہ تو ہو ہی رہا ہے نا۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ صرف اور صرف یہی قوم آئے، صرف ہمارے لوگ آئیں، اس جگہ سے جو بھی گزر رہا ہے وہ لے رہا ہے اور ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے یہ حسین ہے کون۔ نام سنا تھا، ایک بڑی تنظیم اس وقت کام کر رہی، ہو از حسین۔ یہ اگر نام نہ سنا، جوان شاید جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے یہ کہ ہو از حسین، اس کے تحت بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اب جب آپ بینر لگا کے وہاں روڈ پر یہ چیز کریں گے تو کم از کم وہ سوچنے پہ مجبور تو ہوگا نا کہ وہ حسین ہے کون، جن کے نام پر اس طریقے سے سبیل لگی ہوئی ہے، جن کے نام پر اس طریقے سے پورے دن جو ہے اس طرح تبرک بٹ رہا ہے۔ وہ آج ولو آپ 8 ربیع الاول کو بانٹتے ہیں یا بیچ میں بھی بانٹیں، آپ اس کو بیچ میں بھی بانٹیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو بجائے یہ کہ وہ تبرک جو آپ، میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن کہنے کے بغیر وہ بات ادھوری رہ جائے گی، کہ بجائے یہ کہ تبرک لے جا کے گھر میں اس کو خراب کریں، اس تبرک کو اس طریقے سے یوز کریں۔ اب میں شاید کہ اس حد تک پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا، میں پہنچانے میں اگر کامیاب ہوا تو بجائے یہ کہ ایک تبرک کے لیے ضد ہے کہ نہیں ہم اتنا ہی لیں گے، اتنا ہی ہمیں حصہ چاہیے، جتنا آپ کا واجب حصہ ہے وہی لے کے جائیے، اس کو روک کے پھر اس کو آ کے روڈ پہ لے کے بانٹیے۔
یقین جانے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کی عزاداری کو ملنے والا ہے، بالکل ملے گا آپ کو، بجائے یہ کہ وہ جو ویسٹیج کر رہے ہیں آپ نا، میں تو دیکھ رہا ہوں جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، یقین مانے کہ تقریباً ہر گھر میں عزاداری کے ان دنوں میں جو تبرکات آپ دے رہے ہیں یا جا رہا ہے، اس میں بہت سارا حصہ جو ہے ضائع ہو جا رہا ہے۔ نام حسین پر بالکل لٹائیں، بالکل خرچ کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے خرچ کریں، لیکن اس کے مصرف پر بس یہ نکالیں وہ ضائع نہ ہو۔ ضائع ہو گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ ضائع ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ بھئی ٹھیک ہے، لٹانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوٹے ایسے کہ نام حسین پر اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو کہ اگر کسی کے حلق تک پہنچ رہا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور تو ہو کس کے نام پر ہمیں مل رہا ہے یہ، اس بھوکے اور پیاسے کے نام پر آج بھی دنیا کھا رہی ہے، آج بھی دنیا کو مل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدھی دنیا، اگر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو بجٹ ہے عزاداری کا، آدھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کا سالانہ بجٹ بھی اتنا نہیں ہے، بہت سارے ممالک ہیں ان کا سالانہ بجٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی عزاداری پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن بس اگر اس کو صحیح طریقے سے تھوڑا سا اس کا وہ اگر آپ صحیح مصرف کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عزاداری میں برکت بھی ہے، اور اس پیسے کا وہ مصرف جو کہ عزاداری واقعاً آپ سے مطالبہ کر رہی وہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ جملے ایسے نکلتے تو لوگ سوچتے ہیں شاید عزاداری میں کٹوتی کی بات کی جا رہی، نہ یہ کٹوتی کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ظاہر ہے کوئی باہر کا خطیب یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو مجھے نہیں معلوم آپ کے تبرک کا کیا حال ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں نا کہ میں نے دیکھا ہے 10 دن آپ کے تبرک کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اگر آپ 4 5 تبرک لے کے جا رہے ہیں تو یقین جانے کہ وہ تو آپ کھائیں گے نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اکیلے آپ کیسے کھائیں گے، وہ آپ کے گھر والے بھی جتنا تبرک لے کے پہنچ رہے ہیں وہ گھر والوں کے لیے بھی اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا تبرک نہیں استعمال کریں گے۔ تو اس تبرک کو اگر تھوڑا سا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، لیکن لینے والے اپنی جگہ سوچیں کہ واقعاً ہم اس کو لے جا کے کہیں ایسا تو نہیں اس کو ضائع کریں گے۔ جس دن یہ ہو جائے گا یقین جانے کہ یہ بجٹ پھر کہیں اور لگنے لگے گا، جب کہیں اور لگے اس کا صحیح مصرف آپ یقین جانے کہ اس وقت آپ نے پتہ نہیں دیکھا میں نے تو دیکھا ہے کئی جگہوں پہ اپنے گاؤں کے باہر انہوں نے روڈ پہ سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، پانی کے کارٹون رکھے ہوئے ہیں، جوس کے کارٹون رکھے ہوئے ہیں، کیوں پورے دن جو ہے اسی بینر کے تلے وہ جو ہے وہ بٹ رہا ہے۔ اب جانے والا پوچھے گا تو ہے کہ یہ کون ہے بھائی کہ جس کے نام پہ جو ہے کئی دن سے مسلسل جو ہے بانٹے جا رہے ہیں، کئی دن سے مسلسل یہ ہو رہا ہے، تو کم از کم اگر کھلانا ہی ہے، دنیا تک وہ پیغام پہنچانا ہی ہے تو اس ذریعے سے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سارے عزاداروں کو سلامت رکھے اور ان کے رزق میں برکت عنایت فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا کے نام پر اور لٹائیں، اور کبھی بھی میں اس جملے کا قائل نہیں ہوگا کوئی یہ کہ بہت خرچ ہو رہا ہے، ارے خرچ ہی کیا ہم کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں ان کے نام پہ، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کسی کا رکھتا نہیں کبھی، کہیں گناہ آپ کو واپس اسی وقت مل جاتا ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے ان کے نام پر جو بھی لٹتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ اخلاقی طور سے بھی یہ جملہ جو ہے درست نہیں ہے، اخلاقیات کی روح سے بھی یہ جملہ درست نہیں ہے۔ مثلاً اب یہاں تو وہ اتنا ہمیں نہیں معلوم وہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں، لیکن باہر میں نے دیکھا ہے، اپنے پاس خود کویت کے اندر بھی دیکھا، جو بھی ذاکر جاتا ہے، جو بھی خطیب جاتا ہے، اکثر لوگ وہاں دعوتیں کرتے ہیں اس کی۔ اب دعوتوں میں اکیلے خطیب نہیں ہوتا، ذاکر نہیں ہوتا، اور لوگ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اب دعوت ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کے بعد جو میزبان ہو فقط ایک جملہ کہہ دیں، ایک جملہ، مولانا صاحب آپ کو آئے بہت بہت شکریہ، لیکن خرچہ بہت ہو گیا۔ آپ یقین مانیں کہ پھر اگلی مرتبہ وہ ذاکر جانے کی ہمت کرے گا ان کے ہاں؟ اگر کہیں گے بھی تو کہے گا بھیا سب کے ہاں لے جانا مگر ان کے ہاں مت لے جانا، کیونکہ یہ جملہ اتنا بڑا وہ ہے کہ بھیا آپ کسی بھی مہمان کے سامنے کہہ دیں بھی آپ آئے بہت شکریہ، لیکن بس خرچ بہت ہو گیا، خرچ بہت ہو گیا۔ یقین جانے کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی کہے گا ہی نہیں کہ میں اس کے یہاں جاؤں گا، اس آدمی کے یہاں جاؤں گا۔ اب آپ سوچئے کہ اس جگہ پہ ٹھہر کے اگر ہم کہیں کہ ہمارے گھر مولا آئیں، مولا ہمارے مہمان ہوں، آقا ہمارے مہمان ہوں، ہماری بستی میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، اور اس کے بعد ہم یہ جملہ کہیں عزاداری پہ بہت خرچ ہو رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم بلا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ جملہ تو قطعا درست نہیں ہے۔ بس اس کی اصلاح یہ ہونی چاہیے کہ واقعاً ان کے نام پہ جو بھی مل رہا ہے، جو بھی بٹ رہا ہے، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ مولا کو بھی دکھ ہوگا نا
کہ آپ ان کے نام پہ اس طریقے سے رزق کو برباد کر رہے ہیں، آپ ان کے نام سے اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں، اس کی عظمت نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت۔ جو لوگ اربعین میں مشی کر چکے ہیں، جو لوگ پیدل جا چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا راستے میں جو مناظر ہوتے ہیں، جو آپ نے بھی ظاہر ہے کہ نیٹ پہ دور ہے، سب دیکھ رہے ہیں آپ، کس قدر لوگ جو ہے یعنی جیسے کہتے ہیں پیچھے جا رہے ہیں۔ خالی آپ چکھ لیجئے، آپ تھوڑا سا آ کے میرے ہاں مہمان کے طور پہ کھڑے ہو جائیے، یہ کر لیجئے، ہم آپ کو گھر لیے چلتے ہیں، میرا گھر آپ کے لیے خالی ہے۔ یعنی یہ یقین جانے کہ عراقیوں کی طینت اور فطرت کے بالکل برخلاف ہوتی ہے بات، اور یہ خود عراقی بھی کہتے کہ ان دنوں میں جو ہماری فطرت ہے بالکل یکسر بدل جاتی، بعد میں آپ دیکھیں گے، آپ جا کے دیکھیں بالکل چینج ہو جاتا ہے ماحول، لیکن اربعین کے موقع پر یہ جو دن چل رہے ہیں راستے میں، یعنی نجف سے لے کے کربلا تو چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ کویت کے بارڈر سے لے کر کربلا کے حدود تک یہ مناظر آپ کو جا بجا ملیں گے، ہر قریے ہر دیہات میں، کہ لوگ آ کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یہ میری پوری زندگی کا اثاثہ ہے، خالی آپ چک کے چلے جائیے، تھوڑا سا چک کے چلے جائیے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ صرف 1-2 گلاس شربت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہی ہے میری اب ہمارے پاس کچھ اور نہیں، اے ظاہر حسین میرے پاس کچھ اور دینے کے لیے نہیں ہے، بس خالی 1 گلاس یہ شربت ہے، اگر تھوڑا سا چک کے چلے جائیں۔ پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں نے منظر دیکھا تھا کہ نہیں، کچھ دنوں پہلے فوٹو آئی تھی، وائرل ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی، میرے خیال سے 5 یا 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچی راستے میں کھڑی ہوئی ہے، 2 یا 3 گلاس اس کے پاس دودھ کا شربت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 3 گلاس لیے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، کہتے پورے دن وہ کھڑی رہتی تھی، ادھر وہ 3 گلاس شربت کسی طرح خالی ہو جاتا تھا، پھر گھر جاتی تھی، گاؤں تھوڑا سا دور تھا، اس سڑک سے دور تھا، پھر لے کے آ کے پھر ویسے ہی دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جتنے بھی یہ ظاہر جا رہے ہیں خالی اگر چکھ لیں گے حسین کی رضا کے لیے، صرف چکھ لیں گے، منہ سے لگا لیں گے، جبکہ کوئی اتنی بڑی سبیل بھی نہیں لگائے ہوئے ہے وہ، تو وہ مولا تو آپ کا خلوص دیکھتے ہیں، یقین جانے میرے عزاداروں، صرف اور صرف خلوص دیکھتے ہیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مولا تو آپ کے دلوں کے احوال سے واقف ہے نا، آپ کس حالت میں گزر رہے ہیں، کس عالم میں ہیں آپ، مولا کے نام پہ جو بھی آپ نے خلوص سے لگایا ہوا ہے، یہ نہ دیکھیے میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تو ظاہروں کے پیر دبانے کے لیے موجود ہے، پیر دبا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کم از کم میں تو اپیل یہی کروں گا، گزارش یہی کروں گا، جتنے بھی زائرین جا رہے ہیں مولا ان سب کی زیارت کو قبول کرے، بار بار آپ سب جائیں، میں تو سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خاص طور سے اس موقع پر جائیں، لیکن یہ چیزیں ضرور وہاں سے لے کے آئیں۔ جب ایک زائر حسین کی آپ اتنی اہمیت وہاں دیکھ کے آتے ہیں تو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی عزا میں صرف آپ ہی نہیں ہوتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں 10 دن غیر بھی آتے ہیں، اپنے پر ان کو ترجیح دیں، اپنے پر ان کو ترجیح دیں۔ آپ تبرک لینے میں بھی اتنا نہیں کر سکتے ہیں، یہ احساس آپ کو نہیں رہتا، میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ کس چیز کا آپ سبق لے کے آتے ہیں وہاں سے، میں نہیں سمجھ پاتا، لیکن کم از کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے یہ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ بہت دور سے آ رہے ہیں، ہم یہیں سے آئے ہوئے ہیں، یہیں سے، ہمیں کہیں دور نہیں جانا، تو کم از کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے۔ وہ آپ کے آقا کے نام پہ آیا ہے نا، مظلوم آقا کے نام پہ فرض تک آ گیا ہے نا، تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر ہم وہاں بھی یہی دکھائیں کہ نہیں صاحب ہم پہلے پھر وہ بعد میں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے ہم بعد میں۔ ارے کب تک یہ ٹرین چلے گا؟ کب تک یہ اس پہ رویش پہ قائم رہیں گے؟ جب آپ بدلیں گے تبھی تو بدلے گا بھائی۔ اکثر میں نے وہاں بھی یہ بات کی، یہاں بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے زیادہ دن شاید نہ رہنا ہو، لیکن میں یہ بات ضرور پہنچا کے جاؤں گا۔ وہاں بھی میں کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ بات رہی ہو کبھی کہ ہمارے بزرگ کہتے رہے یہاں پہلے دے دیجئے ہمیں تبرک، لیکن ہم بزرگوں سے معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ زمانہ کچھ اور تھا، آج کا زمانہ کچھ اور ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں گے کہ نہیں پہلے وہ، کیونکہ وہ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم کم سے کم اتنا تو دل وسیع کریں۔ ہم تو روز تبرک لے کے جائیں، میں نے تو تبرک کا بھی حال آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ تبرک کا حال کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، صرف اور صرف نام حسین پر جو اتنی دور سے آپ کے فرض تک آیا ہے، اور یہی تو حسین چاہتے تھے، کہیں کا بھی ہو، حبش کا رہنے والا ہو یا کہیں کا اگر ملحق ہو گیا ہم سے، تو جون حبشی بھی اگر ہے نا تو ایسا ملحق ہو جائے گا کہ دنیا فخر سے کہے گی یہ جون غلام نہیں تھا، یہ غلام نہیں تھا، اس نے وہ منزلیں طے کر لی ہیں۔ تو حسین ابن علی تو یہی تو چاہتے تھے،
اور ان 3 دنوں کے مجالس میں اگر اتنا بھی ہم نہ وہ کر پائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجلسوں سے آپ نے کچھ درک کیا، کچھ سیکھا، کچھ اس سے حاصل کیا۔ عزیزوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اب ایک مجلس میں میں جو نظر آتا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ شاید وقت گزاری کے طور پہ نہیں، وقت گزاری کے طور پہ نہیں، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا میٹر ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو سامنے دکھائی دیتی کبھی کبھی تکلیف دہ بھی ہیں کہ آپ اذا کو ویسا نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کہ اذا کا تقاضا ہے اس وقت۔ وہ ٹھیک ہے، اس وقت کا ٹرینڈ رہا ہوگا، میں کہتا ہوں زمانے میں آپ پہلے لیتے رہے ہوں گے تبرک، لیکن آج کا دور اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ پہلے لے کے چلے جائیں، دوسرے لوگ بعد تک انتظار کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک محسوس کیا کہ اگر آپ لائن میں بھی اگر ان کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ یہ امتیاز نہ اسلام سکھاتا ہے، نہ یہ فرض ادا سکھلاتی ہے۔ حسین نے آپ کو یہ درس نہیں دیا کہ وہ مہمان جو آئے ہوئے ہیں آپ میزبانی کا حق یہ ادا کریں کہ سب سے پہلے میں، ارے تو پھر اتنی میں بھی نہیں نکال سکتے، پھر کیسے میں نکلے گی؟ کیسے نکلے گی میں؟ اور جو آنے والے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ صرف تبرک کی وجہ سے آ رہے ہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر میں اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ وہ تبرک کی غرض سے اتنی دور سے ہمارے پاس آتے ہیں، بالکل بھول جائیے اس بات کو، بالکل بھول جائیے۔ ابھی میں نے تو دیکھا نا کہ اس وقت آس پاس اطراف میں مولانا تشریف لائے، آ جائیں صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آ جائیں، کیونکہ اطراف میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، سب جگہ تبرک بٹ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی رہا ہو، آپ نے سوچا ہو کہ شاید تبرک کے لیے آتے ہیں، آج وہ دور ختم ہو گیا، وہ تبرک کی بات نہیں ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ واقع سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو کچھ الزامات لگاتی ہے دنیا، کم از کم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، کسی زمانے میں نے دیکھا تھا یہاں پہ کہ ایک صاحب آئے، بہت دور سے کہیں سے تھے، یو پی میں کسی گوچے سے تھے، کہنے لگے کہ آج مجھے پہلی مرتبہ شیعوں سے ملاقات کا وہ ملا موقع، آج تک میں نے شیعہ دیکھے ہی نہیں تھے، سنتے تھے کہ شیعہ ہیں، آج پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کی تعداد چونکہ اتنی نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کو مطلب پورا تعارف ہو پائے، تو آپ کا تو کردار ہی آپ کا تعارف بنے گا نا۔ آپ اتنے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے کہ پورے اس میں چھا جائیں کہ بھئی ہم ہندوستان میں اتنے ہیں کہ ہمیں تو سب لوگ جانیں گے، آپ کا کردار تعارف بنے گا۔ آپ کہیں بھی ہوں، آپ کا کردار تعارف بنے۔ جب اس بستی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہمارے سارے شیعہ حضرات کی بستی ہے، تو وہ تو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ واقعی جو ہم نے سن رکھا ہے کیا وہ صحیح ہے، یا یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے، وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ بہت سارے جو پروپیگنڈے ہیں ان کے خلاف، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہ قریب سے آ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں، یہ سوشل میڈیا بھی آج کل اتنا زیادہ اس نے ابھی وہ کر رکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے نوجوان بھی اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے۔ اب تو زمانے کا فاصلہ اور حدود جو بھی بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کل تک پاکستان کی چیزیں آتی تھیں، اس سال محرم میں جو کچھ ہوا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک وہ پتہ چلتا تھا۔ ابھی تو وہاں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے فوراً یہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ آج پاکستان میں یہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ گاؤں اور دیہاتوں میں، آپ لوگوں کو تو اتنی واقفیت نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں، وہاں کے دیہاتوں میں بھی اذا کے سلسلے سے اگر کچھ ہوتا ہے فوراً وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں گونجنے لگتا ہو، آپ کے یہاں ایک چھوٹی سی بات وہاں وہ گونجنے لگتی ہے۔ تبھی تو یہ سارے فاصلے بھی ختم ہو گئے۔ اب ایسی مثالیں واقعی ہونی چاہیے کہ ہاں عزادار ہندوستان میں ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، اگر پاکستان میں ہے تو وہ عزادار کیا کر رہے ہیں، دنیا کے لیے مثال۔ وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنائیے، یہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے کے جائیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری خوبصورت چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، میں نے جیسا کہ بتایا، سوشل میڈیا پہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے۔ ابھی جو پورا پاکستان، یوں کہہ لیں کہ آدھا پاکستان اس وقت ڈوب چکا ہے، بڑا حصہ ان کا ڈوب چکا ہے سیلاب میں۔ اب سیلاب کی ویسے عام دنوں میں اپیلیں ہوتی، لوگ آتے اور لوگ جمع ہوتے اور کچھ دیتے نہ دیتے، وہ سب بات کی بات ہے۔ لیکن ابھی کیا ہے، عزائے حسین کا سلسلہ چل رہا ہے، جگہ جگہ جہاں جہاں مجلس بپا ہوتی تھی ان کے یہاں بڑے بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ علماء جو ہے پانی کے اندر جا کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا یہ مناظر؟ اب یہ چیز جو ہے دوسروں کو بھی ایسا نہیں نظر انداز نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علماء جب اس حد تک آگے آ چکے ہیں کہ اتنے پانی میں جا کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو پہلو دنیا دیکھ رہی ہے نا۔ یہ بھی کس کی بدولت ہے؟ یہ نام حسین کی بدولت ہے،
یہ جذبہ کس کی بدولت ملا؟ حسین کے نام کی بدولت ملا، ورنہ یہ جذبہ کسی میں آ نہیں سکتا تھا کہ سارے مومنین بھی پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خطیب بھی پانی میں بیٹھا ہوا ہے اور مصائب کربلا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس وقت زیادہ درد کا احساس ہوتا ہے، کربلا زیادہ قریب سے محسوس ہوتی۔ ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے سامنے، ان کے ساروں کے گھر اجڑ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ ایسے میں اگر ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے تسلی کا نا، کم از کم آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس حالت میں نہیں، کم از کم کوئی آ کے تسلی دینے والا تو موجود ہے نا، کہ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، ہر ممکن آپ کی مدد کی جائے گی۔ لیکن غریب کربلا کو یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کربلا میں۔ حل من ناصر ینصرنا کی جب صدا بلند تھی تو کوئی نہیں تھا کہنے والا اے حسین۔ ایسا نہیں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں، آپ اکیلے ہو گئے ہیں۔ ہاں، نصرت بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ خیمے کے اندر سے آ رہی ہے۔ بھیا علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا لیا ہے۔ کیسی صدا آپ نے بلند کی کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ مجھے بڑا رونا آیا، یقین مانے کہ ابھی 2 دن پہلے جب میں نے دیکھا، میرے جاننے والے ہیں وہ جو مجلس خطاب کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنے پانی میں کم میں میرے ساتھ تھے، وہ دیکھا ہوا میں نے، اور کافی جذباتی آدمی ہے وہ۔ اب آپ سوچئے کہ صرف ایک جملہ کہنے کی دیر تھی، صرف ایک جملہ، کہ آپ ابھی اتنے نہ غریب ہوئے ہیں، نہ اتنے آپ بے سہارا ہوئے ہیں، نہ بے کس ہوئے ہیں، آپ کے لیے تو اتنی پوری دنیا جو ہے خلقت امنڈ کے آ گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ شام غریباں خیمے جب جل رہے تھے نا، تو کوئی نہیں تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ جناب زینب مقتل کی جانب دیکھتی تھی اور کہتی تھی بھیا عباس خیمے سارے جل گئے، اے میرے شیر اٹھو، آ کے دیکھو کہ خیموں جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو میں نے کیسے نکالا۔ حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کے کہ بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے کے دروازے تک جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی۔ میں نے بڑی ہمت سے کہا بی بی اگر کوئی قیمتی سامان ہو تو میں جا کے لے کے آؤں۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا نہیں کوئی سامان تو نہیں شیخ، بس اتنا کر دے اگر ہو سکے تو میرا بھتیجا جو جلتے ہوئے خیمے میں پڑا ہوا ہے اسے باہر لے کے آ جا۔ کہتا ہے حمید میں نے پوری ہمت کی لیکن تھوڑی دور گیا تھا، آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ میری ہمت نہیں ہوئی خیمے تک جانے کی، میں جا نہیں سکا۔ ہاں عزادارو سنیں گے۔ اس کے بعد حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور پشت پر سید سجاد کو لیے ہوئے خیمے سے میں کہوں گا آقا تھوڑی دیر کے لیے شام غریب آ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ ابھی آپ نے عصر عاشور پکارا تھا نا کہ خیموں سے بچوں آؤ اور مجھے لاش علی اکبر اٹھانے میں مدد کرو۔ ہائے آپ سے لاشا نہ اٹھا، ایک جوان کو جناب زینب اولیاء مقام پشت پر لے کے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو بس 2-3 جملے مصائب کے اور مصائب تمام ہے، یہاں تک کہ یہ شام کے بازار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا نا لٹا ہوا، اب چونکہ یہ دن وہ ہیں کہ جب بیویوں کا تذکرہ نہ ہو تو مصائب بھی شاید کہ ادھورے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اجڑے ہوئے انہی بیویوں کے دن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا تو کیا فرماتے تھے؟ الشام الشام الشام۔ مولا اتنا شام کو کیوں؟ منہال نے پوچھا مولا جب بھی آپ سے میں نے سوال کیا تو ایک ہی جواب رہتا ہے شام شام، آخر شام کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہا منہال تمہیں معلوم ہے کہ شام میں ہم پر کیا گزر گئی؟ یہ شام میں نے 3 مرتبہ یوں ہی نہیں کہا بلکہ میں بتاؤں کہ کیا گزر گئی۔ ارے شام کا بازار، شام کا دربار اور شام کا زندان ایسا تھا جو سید سجاد کو آج تک رلاتا ہے، آج تک رلاتا ہے۔ ارے سن سکو گے منہال، تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ ہماری پھوپھیوں کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، میری پھوپھیوں کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ارے منہال ذرا تصور کرو کہ جس وقت کی شام کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا، ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر لے کے ارے ہم پر برساتے تھے، ارے بیویوں کے باہر سر پر ردا بھی نہیں اور پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بچے جس وقت پکارتے تھے ماؤں کو تو مائیں بچوں کو بھی سنبھال نہیں پاتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھے شام کے بازار میں جب داخل کیا گیا تو کچھ چھتوں سے گرم پانی ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک چھت سے گرم پانی جب ڈالا گیا ہمارے سر پہ آیا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں،
من حال، امام محمد باقر کی طرف اشارہ کیا، رے میرا لال بار بار میرے امامے کو سر پہ رکھتا تھا بابا۔ شام کے اس بازار میں امت نے اتنا بھی نہ خیال کیا، یا علی وَالسَّلَامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّامُ الْقَلْبِ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسین انت قطیب الاحسان وبحق الائمة تسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، فرش ادا پر بیٹھے ہوئے مومنین کی حاجات کو قبول فرما۔ شہزادی ام المصائب جناب زینب کے مصائب کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین علیل ہیں پروردگارہ صدقے میں بیمار کربلا کے ان سب کو شفاء کامل عنایت فرما۔ ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے پرسے کو بارگاہ سرکار حضرت حجت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، ان کے ظہور میں اب تعجیل فرما دے اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق کرا۔ ماتم حسین۔